بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ یہ سورۃ زخرف کی آیت نمبر 64 ہے۔ اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید کا ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعوت دی، ان اللہ هو ربی، کہ بے شک اللہ وہی میرا رب ہے، وربکم، اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، اسی اللہ کی بندگی اور عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت صراط مستقیم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعوت اور دعوت توحید، دعوت ربوبیت اور عبودیت، اس کا ذکر سورۃ آل عمران میں بھی ہے، سورۃ مریم میں بھی ہے اور یہاں بھی ہے، اور اس مقام میں خاص طور پر ہوا کا لفظ بھی ہے، ان اللہ هو ربی وربکم۔ اور سورۃ آل عمران میں فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، جو یہاں پہ جس طرح ہے فاتقوا اللہ واطیعون ان اللہ هو ربی، چونکہ یہاں یہ ان اللہ هو ربی اس فاتقوا اللہ کی علت ہے اور دلیل ہے کہ اللہ سے اس لیے ڈرو کہ وہی رب ہے، اس لیے یہ ماقبل سے بڑا متصل ہے اور یہ اس کی علت اور وجہ ہے، تو یہاں واو نہیں ہے۔ سورۃ آل عمران میں واو بھی ہے، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، اور ھذا صراط مستقیم، یہ قرآن مجید میں صراط مستقیم کی تفسیر بھی ہے، جو ہم دعا کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اللہ سے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، تو یہ آیات اس کی تشریح ہے کہ اللہ ہی کو رب ماننا اور اللہ ہی کی عبادت کرنا، یہ صراط مستقیم ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پس اختلاف کیا مختلف گروہوں نے، من بینہم، ان کے درمیان میں سے، یعنی وہ مختلف گروہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے درمیان میں سے ہی لوگوں نے اختلاف کیا۔ کچھ لوگوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول مانا اور وہ برحق تھے، کچھ وہ تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ولد اللہ کہا کہ وہ اللہ کا ولد ہے، اور کچھ نے تو عیسیٰ علیہ السلام ہی کو اللہ کہا۔ تو یہ مختلف گروہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پیدا ہوئے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی خود دعوت یہ تھی کہ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اس اللہ کی بندگی کرو۔ تو باوجود اس کے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعوت توحید تھی، لیکن پھر بھی لوگوں نے اختلاف کیا، یہ بوجہ ضد کے، بوجہ تعصب کے، اور اختلاف کی بنیاد اور وجہ وہ ظلم ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمٍ أَلِيمٍ، تو تباہی ہے ان لوگوں کے لیے، وہ تباہی ہوگی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا،
دردناک دن کے عذاب سے۔ سورۃ مریم میں الذین ظلموا الذین کفروا ہے۔ تو ظالم لوگ اور ان کافر لوگ اور جو کہ بنیادی مسائل دین میں اختلاف کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے۔ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون۔ انتظار نہیں کرتے یہ لوگ مگر قیامت کی، ان تأتيهم بغتة کہ آ جائے وہ قیامت ان کے پاس اچانک، وهم لا يشعرون اور انہیں خبر تک بھی نہ ہو، انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا اور وہ قیامت آ جائے۔ یہ لوگ باوجود دلائل کے اور واضح پیغام کے پھر بھی جو نہیں مانتے، یہ منتظر ہے اصل میں اپنے عمل سے قیامت کے، اور اس وقت یہ بڑے ہی پشیمان اور نادم ہوں گے، اس لیے کہ پھر کوئی چیز ان کو نفع نہیں دے گی اور ان کا دفاع نہیں کر سکے گی۔ یہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ یہ بغتتاً کی مزید تاکید ہے۔ وہ قیامت اچانک آئے گی جس کا وقت، جس کی تاریخ معلوم نہیں ہوگی، اور وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وہ غافل ہوں گے، انہیں خبر نہیں ہوگی، انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا۔ تو وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ یا تو حال ہے، یا یہ هل ينظرون کا جو جملہ ہے اس کے معنی پر عطف ہے۔ انتظار نہیں کرتے مگر قیامت کی کہ وہ اچانک آ جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ تو یہ پھر عطف ہوگا۔ اور اگر یہ حالیہ جملہ ہو جائے تو وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اس حال میں کہ وہ شعور نہیں رکھتے اور انہیں غفلت ہوگی۔ تو پھر سوال یہ کہ یہ بغتتاً کا بھی تو یہی مطلب ہے کہ اچانک آ جائے، تو جواب دیا ہم نے کہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ بغتتاً کی تاکید، اور یہ اس کی ایک طرح وضاحت ہے۔ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ۔ اب اگر کوئی خیال کرے کہ اس وقت ہمارے دوست کام آئیں گے، تو یہ وعید ہے۔ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ دوست اس دن، اخلاء خلیل کی جمع، خلیل کا معنی ایک مخلص دوست، تو مخلص دوست اس دن بعضهم لبعض عدو بعض کے دشمن ہوں گے۔ اس وقت سب ایک دوسرے کے سے بھاگیں گے، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ الا المتقین سوائے متقین کے، کہ پرہیزگاروں کی دوستی پائیدار ہے اور ہمیشہ کی دوستی ہے۔ وہ دنیا میں بھی دوست ہیں اور مرنے کے بعد بھی وہ تمہارے کام آئیں گے، تمہارے دوست رہیں گے، اور اس دوستی کا دوام رہے گا۔ اور جیسے دنیا میں وہ تیرے دوست تھے اور تیرے لیے ذریعہ سکون تھے، وہ آخرت میں بھی تمہارے لیے وہ سکون کا ذریعہ بنے گے۔ اور یہ متقین، مومنین اور تقوی کی فضیلت ہے، اور انتہائی اہم ترین آیت ہے جو اس بات کی ترغیب دے رہی ہے کہ اپنے مجلس کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو وہ اچھا رکھنا چاہیے۔ ہر شخص کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اس کے حلقہ احباب کے لوگ کون ہیں، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ سارے دوست یہ سب دشمن ہوں گے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ ہاں متقین وہ تمہارے دوست ہوں گے، لہذا تمہاری محبتیں، تمہاری دوستیاں، تمہارے تعلقات وہ اچھے لوگوں سے ہو، وہ اللہ والوں سے ہو، وہ صالحین سے ہو، وہ مجاہدین سے ہو، وہ داعی دین سے ہو،
تو یہ متقین سے دوستی کی بہت بڑی ترغیب ہے. اور اسی سے مضمون بشارت اور خوشخبریوں کی طرف مضمون پھر گیا. اب یہاں سے یہ جنت کی بشارتیں دی جا رہی ہیں، جس میں سب سے پہلی بشارت تو یہی ہو گئی کہ متقین کی دوستی ہمیشہ رہے گی. یہ پہلی خوشخبری ہوگی. تو اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت میں پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، یا عبادی، میرے بندو، لا خوف علیکم اليوم، نہیں ہے کوئی خوف آج کے دن تم پر، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم غمگین ہوں گے. اس آیت میں یہ دو مزید خوشخبریاں بیان ہوئی کہ تم پر خوف بھی نہیں ہے اور تم غمگین بھی نہیں ہو. قرآن مجید میں متعدد مقامات پر یہ بات اور یہ مضمون موجود ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ والے اور نیک لوگوں پر خوف بھی نہیں ہوگا اور غمگین بھی نہیں ہوگا. مگر اس آیت میں یہاں پر الیوم کا لفظ قید موجود ہے کہ لا خوف علیکم اليوم. لہذا یہ مقام ان باقی مقامات کی تفسیر ہو گئی، جس کو ہم کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن سے. تو یہ جو اللہ والوں پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں، یہ صرف دنیا میں نہیں ہے. دری دنیا کسر بے غم نہ باشد، وگر باشد بنی آدم نہ باشد. یہ مراد ہے لا خوف علیکم اليوم، قیامت کے دن پھر تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا، اپنے مستقبل کے حوالے سے بھی، اور کوئی حزن بھی نہیں ہوگا اپنے ماضی کے حوالے سے. جو فوت ہو جائے، یعنی جو چیز کھو جائے، اس پر حزن ہوتا ہے، اور جس چیز کا اندیشہ اور خطرہ ہوتا ہے آئندہ، اس پر خوف ہوتا ہے. تو وہ قیامت کا دن ایسا اطمینان بخش ہوگا ان متقین کے لیے، ان اللہ کے بندوں کے لیے، کہ ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور کوئی غم اور حزن بھی نہیں ہوگا. اب یا عباد، یہ میرے بندوں، یہ ان متقین اور عباد کی فضیلت ہے. اب یہ متقین اور عباد کون ہیں، اس کی تعریف کے اور اس خوشخبری کے دو سبب. الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور جو تھے تابعدار، فرما بردار. ایک ان کے دل کی کیفیت ہے وہ ایمان، کہ وہ سارے مضامین وہ مانتے ہیں جو اللہ کی طرف سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اور ایک پھر ان کے اعضاء اور ان کے ظاہر کی کیفیت ہے جو کہ اتباع اور تابعداری اور تسلیم اور اسلام ہے. وکانوا مسلمین، تو بڑی جامع صفات ہیں، صفات اعتقادی بھی اور صفات عملی بھی. اب مزید ان سے کہا جائے گا، اور خوشخبریاں اور بھی ہیں. ادخلوا الجنت انتم، داخل ہو جاؤ جنت میں تم. ان سے کہا جائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ. وازواجکم، اور تمہاری بیویاں، تحبرون، تمہیں نعمتیں ملے گی، دی جائے گی. تحبرون، اس کی پوری تشریح سورۃ الروم میں گزری ہے. تحبرون کا مطلب یہ کہ تمہیں نعمتیں دی جائیں گی. تو اب اس آیت میں گویا یہ تین مزید بشارتیں اور خوشخبریاں ہوئی. جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہارے ساتھ تمہاری بیویاں بھی ہوگی اور طرح طرح کی نعمتیں بھی ہوگی. تین باتیں ہیں، ادخلوا، ازواجکم اور تحبرون. مادہ حابارا، کس کو؟ تیاری، سیاہی نہیں. حبر اصل میں حسن کو کہتے ہیں.
جیسے احبار اور رہبان ہے، تو احبار کا لفظ بھی اسی سے ہے، حبر، اور یہ اصل میں حسن اور نعمت اور عزت ہے۔ وَأَزْوَاجُكُمْ کا جو لفظ ہے اس میں زوجیت اور موافقت کا مفہوم ہے، تو یا تو وہ بیویاں ہیں جو دنیا میں جیسے بیویاں ہیں، عام امانت تو یہی ہے، لیکن جوڑے والے لوگ، موافقت والے لوگ، ہم مشرب لوگ، اس کے لیے بھی یہ لفظ کا بڑا عموم ہے، تو تم داخل ہو جاؤ اور تمہارے سارے ہم مشرب وازواجکم کے اس عمومی مفہوم میں پھر یہ اور عام ہو جائے گا، اگرچہ ڈائریکٹلی بغیر متبادر جو مفہوم ہے جو فوری ذہن میں آتا ہے اس کے اعتبار سے تو یہ ازواجکم تمہاری بیوی ہے، لیکن یہ وہ بیویاں ہیں کہ جو تمہارے ساتھ تمہارے دین میں موافق ہیں، اس لیے اس کو زوجیت اور جوڑا اور موافقت کا جو مفہوم ہے وہ اس لفظ کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو تحبرون یعنی تنعمون، یہ نعمت سے ہے، تفسیر ابن کثیر۔ بعض نے سعادت اور دوسرے معنی بھی کیے ہیں لیکن وہ سب اسی کی طرف راجع ہے۔ يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون۔ اب یہ مزید بشارتیں اور خوشخبریاں ہیں، یہ اس ایک آیت میں اب 5 بشارتیں اور خوشخبریاں دی جا رہی ہیں، 5 مزید، اس سے پہلے جو 6 گزری ہیں۔ یعنی پہلی یہ کہ متقین کی دوستی ہمیشہ ہے، تو دوسری یہ کہ خوف نہیں ہے، تو تیسری یہ کہ غم بھی نہیں ہے، تو چوتھی یہ کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، اور 5ویں یہ کہ تمہارے ساتھ تمہاری بیویاں بھی ہوگی، تو چھٹی بات کہ پھر تمہیں نعمتیں دی جائیں گی، اور یہ 7ویں ہے کہ یطاف علیہم، پھرائی جائے گی، گردش میں ہوگی ان پر، بصحاف برتن، من ذہب سونے کے، واکواب اور پیالے۔ صحاف صحفہ، صحفہ وہ برتن ہے، وہ تھال ہے، وہ رکابی ہے جس کے اندر کھانا کھایا جاتا ہے، اور اکواب کوب، کوب وہ گلاس اور وہ پیالہ ہے جس میں پیا جاتا ہے، تو ان پر سونے کے برتن اور سونے کے پیالے وہ گھمائے جائیں گے، پھرائے جائیں گے کہ یہ لو یہ لو یہ لو، جیسے کہ دیا جاتا ہے، یہ یطاف۔ اور بصحاف و اکواب، بصحاف برتن کھانے کے لیے، کھانے کے، عرب میں جس برتن کے اندر 5 لوگ کھانا کھاتے تھے اس کو صحفہ کہتے تھے، صحاف، تھال، تو یہ ہوں گے من ذہب، سونے کے ہوں گے۔ سورۃ الدہر میں ہے کہ وہ چاندی کے ہوں گے، تو بعض برتن سونے کے اور بعض چاندی کے، وَأَكْوَابٍ، اور یہ پھر پینے کے پیالے ہوں گے۔ بعض اہل لغت نے کہا ہے کہ یہ اکواب جمع قلت ہے، اور یہ جو صحاف ہے یہ جمع کثرت ہے، گویا کہ کھانے کے برتن زیادہ ہوں گے، پینے کے کم ہوں گے۔ اس میں ایک بطور نقطہ کے یہ جو من ذہب کا لفظ ہے یہ اکواب کے اندر بھی ملحوظ ہے، بصحاف من ذہب واکواب من ذہب، پھر اختصار ہے۔ تو 7ویں بشارت و خوشخبری کیا ہوئی کہ برتن سونے کے، اور 8ویں یہ کہ پیالے و اکواب۔ تو 9ویں بات یہ ہے کہ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، اور جنت میں ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جن کو ان کے نفس چاہیں گے۔ فیہا ایسے برتن کی طرف بھی راجع ہو سکتا ہے کہ برتن میں وہ چیزیں ہوں گی،
اور فیہا جنت کی طرف بھی، اس جنت میں اس برتن میں ماں وہ چیزیں ہوگی تشتہیہ الانفس جس کو ان کے دل اور نفس چاہیں گے اور تمنا کریں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ۔ اب وہ ماں عام ہے، تمہارے لیے اس میں وہ تمام ملبوسات ہیں، وہ تمام مطعومات ہیں، وہ تمام مذوقات ہیں، وہ تمام مسموعات اور معقولات ہیں، وہ ساری چیزیں۔ ہاں اگلے جملے میں مبصرات کر دو، دیکھنے کی چیزیں، وَتَلَذُّ الْأَعْيُنِ اور جس سے لذت حاصل کرے گی آنکھیں، تلذ تو تشتہی و تلذ، نفس جن چیزوں کو چاہتی ہے گویا کہ وہ مطعومات بڑی ہی مزیدار ہوں گی، خوشبودار ہوں گی، اور اس کا پھر جو منظر ہوگا اور اس کی جو پریزنٹیشن ہوگی یا اور کیا کہہ رہے ہیں اس کو پیش کرنا ہوگا، پیشکشی ہوگی، اس کے لیے وہ تلذ العیون کے لفظ کو الگ سے ذکر کیا کہ اس کا پھر ایک خصوصی رول ہوتا ہے کھانے پینے میں۔ ایک تو کھانا اچھا ہے، پھر خوشبودار ہے، پھر وہ پیش کیا گیا بڑا حسن منظر سے، تو وہ تلذ العیون، اس لیے اس کو الگ سے ذکر کیا۔ گور میں کہلاتا ہے، کیا؟ گور میں ہاں بہت بڑا باورچی کوئی چیز پریزنٹ کر، ہاں وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ تو یہ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنِ پھر 10ویں بشارت و خوشخبری ہوگی، اور یہ 11ویں ہے کہ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اب اگر تمہیں نعمت مل جائے لیکن تھوڑی دیر کی اور پھر لے لی جائے تو وہ نعمت نہ ہوئی۔ اس لیے دنیا کی ساری نعمتیں جتنی بھی ہیں وہ اگر بہت کچھ ہے لیکن وہ تو ختم ہو جائے گی، لے لی جائے گی، تو وہی نعمت ہے کہ پائیدار ہو۔ تو وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو یہ سب نعمتوں کے آخر میں آ کر گویا کہ اس پر بالکل مزید مہر ثبت ہو گئی کہ یہ ساری کیفیت دائمی ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے انعامات و اکرامات کو قرآن مجید میں بھی اور احادیث مبارکہ میں تو بہت زیادہ بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، اور بحیثیت کلی جنت کا ذکر تو الگ، مگر اس کے ایک ایک جز کو اور اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اس کو بھی وضاحت سے بیان کیا کہ دعوتی انداز اور دعوتی طریقہ ہے کہ آپ جب کسی کو ترغیب دیتے ہیں تو دعوت کے 2 ہی طریقے ہوتے ہیں، جس چیز کی آپ نے راغب کرنا ہے اس کے فضائل بیان کر دیں، جن چیز سے روکنا ہے اس کی نقصانات بیان کر دیں۔ تو فضائل میں پھر تفصیل اور ڈیٹیل میں جائیں تاکہ وہ گویا کہ آپ نے پورا منظر سامنے پیش کر دیا کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا، تاکہ وہ جا کے دعوتی انداز مؤثر بن جائے۔ اس لیے ان تمام جزیات کو اور مختلف چیزوں کو اس انداز میں بیان کیا گیا ہے جو کہ بڑا مؤثر ہے دعوت میں اور فطرت انسانی کے مناسب ہے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہ وہ جنتیں أُورِثْتُمُوهَا کہ میراث میں دی گئی ہے یہ جنت تمہیں، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ بسبب اس کے کہ تم عمل کرتے تھے۔ ایک تو اس کو میراث کا، میراث اس لیے کہا کہ میراث لینے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کمانے میں تو بڑی تکلیفیں ہوتی ہے لینے میں، میراث میں یہ کہ بس منتقل ہی ہو گیا۔ تو میراث اس لیے اس کو کہا کہ گویا جنت کے یہ ساری نعمتیں پھر بغیر کسی تکلیف کے تمہیں بڑی آسانی سے مل جائے گی اور منتقل ہو جائے گی۔
اور اس لفظ میں یہ اشارہ بھی موجود ہے، اشارہ کہ جنت کے لیے عمل اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، یہ عمل کے مقابلے میں نہیں ملی، کہ عمل تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ ایسے ملی جیسے میراث میں مل جاتی ہے، جو بغیر محنت و کمائی کے جیسے مل جاتی ہے۔ لفظ میراث میں اس طرف اشارہ ہو گیا، اور اس کے بعد ہے کہ بما کنتم تعملون، بسبب اس کے کہ تم عمل کرتے تھے۔ یہاں یہ اب ملا کہ گویا عمل سبب ہے، تو دو باتیں ذکر ہوتی ہے، ایک یہ کہ جنت حدیث میں ہے اللہ کی رحمت سے ملتی ہے، اور قرآن مجید میں بھی ہے، سورۃ النساء میں ذالک الفضل من اللہ، جنت کے بارے میں یوں ہے، کہیں ہے کہ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، سورۃ النساء آیت 175۔ سورۃ شورى میں بھی گزرا ہے آیت نمبر 22 میں کہ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ۔ اب اس کے بعد والی سورۃ دخان میں بھی آئے گا کہ فضلا من ربک، اور سورۃ الروم آیت 45 میں، اور سورۃ فاطر آیت 35 میں، ان تمام جگہوں پہ جنت کو اللہ کا فضل قرار دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ مروی ہے کہ تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل ہرگز جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو بھی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا مجھ کو بھی نہیں، الا ان یتغمدنی اللہ، مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ پیغمبر کا عمل بھی مقابل میں نہیں آ سکتا جنت کے، تو گویا جنت کو ملتی ہے اللہ کی رحم سے، اور اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ مگر یہاں ہے بما کنتم تعملون، ایسے ہی سورۃ اعراف آیت نمبر 43 میں، تو بظاہر دونوں میں تعارض نظر آ رہا ہے کہ رحمت سے ہے یا عمل سے، تو ایک سبب حقیقی ہوتا ہے، ایک سبب ظاہری ہوتا ہے۔ سبب حقیقی تو اللہ کی رحمت ہے، اور سبب ظاہری وہ عمل ہے۔ تو سبب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک شخص مرتا ہے، اس کو کوئی گولی سے مارتا ہے تو وہ اس کا ظاہری سبب ہوتا ہے، اور روح قبض کرتا ہے فرشتہ، وہ حقیقی سبب ہوتا ہے۔ تو اگر اسباب دو ہو اور دونوں الگ الگ ہو، ایک حقیقی ایک ظاہری، تو اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر عمل کی توفیق دینا بھی اللہ کی رحمت ہے، تو ایک سبب ہے اور دوسرا سبب اس سبب ہے، تو عمل سبب ہے اور اللہ کی رحمت پر اس سبب کا بھی سبب ہے۔ تو اصل تو اللہ کی رحمت ہوئی، مگر اللہ کی رحمت کا طریقہ یہی ہے کہ وہ عمل ہو، وہ اس کے لیے پھر ذریعہ بنے گا۔ تو سبب اور سبب اس سبب میں بھی کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا کرتا۔ ایک آسان بولا جائے اگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اس رجسٹر میں نام لکھوانا ہے اپنے عمل سے جن پر اللہ نازل ہو۔ جی، یہ ایک تعبیر یہ ہو سکتی ہے، علماء کی جو سمجھانے کی مختلف تعبیرات ہے، اس میں سے جس طرح ہم نے دو ذکر کر دی، یا ایک ہے تفسیر ابن کثیر میں، اب اس مقام پہ یہ موجود ہے کہ ایک داخلہ ہے جنت میں، اور ایک پھر جنت میں درجات ہیں۔ تو داخلہ تو اللہ کی رحمت سے ہے، اندر جو درجات ہیں وہ پھر عمل سے ہے۔ تو دخول جنت میں اللہ کی رحمت سے ہے، اور یہ جنت اس کے اندر یہ جو درجات ہیں پھر اعمال سے ہے۔ تو جنت میں بھی تو درجات ہیں، تو وَإِنَّمَا الدَّرَجَاتُ يَنَالُ تَفَاوُتُهَا بِحَسْبِ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ، تفسیر ابن کثیر۔ اور ایسے ہی اور بھی بہت ساری تعبیرات ہیں۔ اسی طرح یہاں جو میراث کہا گیا ہے اس کے بارے میں وہ حدیث ہے کہ ہر شخص کے لیے جنت میں بھی ایک ٹھکانہ ہے اور جہنم میں بھی ایک ٹھکانہ ہے۔ پھر جو جنتی بنتا ہے تو اس کا جہنم کا ٹھکانہ، جہنمیوں کے لیے میراث، اور جنتیوں کے لیے میراث وہ حصہ، اور وہ جنت کا وہ حصہ ہوتا ہے
جو کہ جہنمی اور دوزخی کے لیے ہوتا ہے وہ میراث ہو جاتا ہے جنتی کے لیے. تو یہ بھی اس لیے اس کو التی اورثتموہا میراث کہا گیا ہے. لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تأکلون. تمہارے لیے اس جنت میں فاکہۃ میوے ہے، کثیرۃ مختلف بہت زیادہ ہے اپنے افراد اور اقسام کے اعتبار سے. اور وہ فاکہہ وہی ہے جو کھانے کے بعد پھر مزے کے لیے کھایا جاتا ہے. تو گویا یہ کھانے کے بعد اب مزے کے لیے اس میں فاکہہ ہے. تو یہ بشارت نمبر 12 ہو گئی، خوشخبری نمبر 12. منہا تاکلون، اس میں سے تم کھاتے ہو، اس میں سے تم کھاؤ گے. اب سارے تو نہیں کھاؤ گے، اس میں سے کھاؤ گے. تو اس لیے منہا ہے، ختم تو نہیں کر سکیں گے. منہا میں بھی اچھائی کی طرف اشارہ ہے کہ تم ختم نہیں کر سکو گے. لا مقنوعۃ ولا ممنوعہ. یہ 12 بشارتیں اور خوشخبریاں متقین کے لیے. اور قرآن مجید کا انداز ہے کہ جب خوشخبریاں ذکر ہوتی ہے تو اس کے بعد وعید بھی ہے. اب یہاں 6 وعیدیں ذکر ہوگی، یعنی 12 خوشخبریوں کے بعد اب 6 وعیدیں ہیں. یہ اس کا نصف ہے. ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، بے شک مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں خالدون ہمیشہ رہیں گے. 2 وعیدیں تو یہ ہوگی، عذاب اور خالدون فی العذاب، خلود فی العذاب. تیسری وعید یہ ہے لا یفتر عنہم، کمی نہیں کی جائے گی، ہلکا نہیں کیا جائے گا یہ عذاب ان سے. تفتر کسی کمی، کسی چیز کی کمزوری کا ارادہ تفتر ہوتا ہے. تو لا یفتر معنی یہ کہ عذاب کم ہونے کا اللہ ارادہ بھی نہیں کرے گا. کم نہیں ہوگا نا، ارادہ بھی نہیں کرے گا. وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، تو چوتھی وعید یہ کہ وہ اس میں نا امید ہوں گے. نا امید آئسون من کل خیر، نجات سے اور ہر خیر سے نا امید ہوں گے. مبلسون کے بھی معانی گزر چکے ہیں. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا اور لیکن وہ ظالم تھے. مجرمین، ظالمین. جرم اور ظلم قرآن کی زبان میں کیا ہے؟ جو اللہ کی عبادت نہ کرے، اللہ کو رب نہ مانے اور کفر کرے، ایمان نہ لائے، اسلام نہ مانے. وہ جو الذین آمنوا وکانوا مسلمین ہے، اس کا مقابل ہے. یہ پھر جرم ہے اور ظلم ہے. تو 5ویں وعید یہ ہے کہ وَنَادَوْا یا مالک، اور وہ آواز دیں گے یا مالک، اے مالک. مالک جہنم کا ایک خازن فرشتہ ہے. سورۃ حامیم المومن میں گزرا ہے کہ وہ فرشتوں کو پکاریں گے. پہلے اور فرشتوں کو پکاریں گے، پھر اس کے بعد کہیں گے یا مالک، اے مالک، یقضی علینا ربک، چاہیے کہ فیصلہ کر دیں ہم پر تمہارا رب. موت کا فیصلہ ہو جائے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بیان میں نا کہ قضا علیہ الموت، کام تمام ہوگا، موت کا فیصلہ. تو فرشتے سے کہیں کہ مالک سے، یہ بڑا جہنم کا ایک خطرناک فرشتہ ہے. قال انکم ماکثون، مالک جواب دے گا ان کو. ترمذی کی روایت میں ہے، ابن عباس سے مروی ہے کہ 1000 سال بعد مالک جواب دے گا. قال انکم ماکثون، بے شک تم ٹھہرنے والے ہو اس جہنم میں، رہنے والے ہو جہنم میں، اس میں تم پڑے ہی رہو گے. وجہ کیا ہے؟
لقد جئناکم بالحق، مالک کا قول ہے یا اللہ کی طرف سے؟ یہ اس فرشتے کا کہنا ہے یا اللہ کی طرف سے فرمایا جا رہا ہے؟ البتہ تحقیق کے ساتھ ہم نے تمہارے پاس ہم حق لے کر آئے تھے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور لیکن تم میں اکثر حق کے ساتھ نفرت کرنے والے ہیں۔ ان کے بڑوں نے نفرت کی، اس لیے اکثر کہا، چھوٹوں نے تو پھر ان کی پیروی کی۔ نفرت تو سب نے کیا، اکثر نے نہیں کیا، سب نے کیا، لیکن اصل نفرت بڑوں نے کی اور چھوٹوں نے پیروی کی، تو اکثر کو تمہارے بڑے ہو گئے۔ یا یہ استعمال کا طریقہ ہے زبان میں کہ تم میں تو اکثر ایسا کرتے ہیں، سب کو بھی اکثر کہا جاتا ہے۔ اور کچھ وہ ہوں گے کہ جو ان کو اللہ نے پھر دنیا میں توفیق دی، مگر یہاں تو خطاب ڈائریکٹلی جہنمیوں سے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، گویا کہ حق کا صرف حق کو برا سمجھنے والا اور حق سے متنفر شخص یہ جہنمی ہوا کرتا ہے۔ حق تم لوگوں کو پسند ہی نہیں، تم نفرت کرتے ہو حق سے۔ یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک شخص حق کو پسند کرتا ہے، مگر یہ تو وہ تھے کہ کارہون، یہ حق کو ناپسند کرتے تھے۔ اور بلکہ صرف حق سے نفرت ہی نہیں تھا، ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، کیا ان لوگوں نے پختہ ارادہ کیا ہے کام کا، پس بے شک ہم بھی پختہ ارادہ کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کیا ایک خفیہ تدبیر کر کے ارادہ کیا ہے اور ایک سازش تیار کر رکھی ہے پیغمبر کے خلاف، تو فإنا مبرمون، تو ہم نے بھی ایک خفیہ تدبیر کر رکھی ہے۔ قال مجاہد ام ابرموا یعنی ارادو کید شر فکدناہم، انہوں نے شر کا ارادہ کیا تو ہم نے بھی ایک تدبیر کی ہے۔ ابرمو ابرام کا مطلب اجتماعی طور پر ارادہ اور فیصلہ، اور وہ بھی پختہ۔ ابرام کہ ایک شخص ارادہ کرے وہ پختہ بھی ہو اور اجتماعی بھی ہو، اس کو پھر ابرام کہتے ہیں۔ تو فإنا مبرمون، یہ ایسی آیت ہے جیسے ہے کہ وہ مکروا مکرن و مکرنا، ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہم نہیں سنیں گے، نہیں سنتے سرهم ان کی چھپی باتوں کو، ونجواهم اور ان کی ظاہری سرگوشیوں کو۔ نجواہم سرهم کے مقابلے میں علانیہ ہو گیا، اس لیے ابن کثیر میں ہے سرهم و نجواہم یعنی سرهم و علانیہ۔ سرهم وہ چھپی باتیں جو صرف قریب کسی سے کی جائے، اور جو پوری مشاورت میں میٹنگ میں کی جائے پھر وہ نجوا ہے۔ تو نجوا پھر سر سے زیادہ ہے۔ یہاں سر سے وہ بات مراد نہیں ہے جو دل کے اندر چھپی ہو، جیسے کہ یہاں لفظ نسمعو ہے نا کہ ہم نہیں سنیں گے، سننے کے لیے اس کا اظہار ہے، تو اظہار قریب کے ساتھ ہو وہ پھر سر ہے، اور مجمع میں اور مشاورت میں ہوں تو نجوا ہے۔ تو ان کا خیال ہے کہ ہم نہیں سن رہے، بلا کیوں نہیں، ہمیں معلوم بھی ہے، ہم سن بھی رہے، لیکن رسولنا لدیہم یکتبون، اور یہ بات بھی ہے کہ فرشتے ہمارے ہاں، ان کے ہاں وہ لکھتے ہیں، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے وہ لکھتے بھی ہیں، ہمیں معلوم بھی ہے اور فرشتے لکھتے بھی ہیں۔ رسولنا فرشتوں کے لکھنے سے مزید تاکید ہوگی، والملائکۃ ایضا یکتبون۔